قابل صد تکریم واجب الاحترام برادران اسلام، محترم اور مکرم بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں انسان ہونے کا شرف دیا۔ انسان ہونا یہ اللہ کی عطا ہے۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے تو ہم نے کون سی کوئی اللہ کے دربار میں اپلیکیشن دی تھی؟ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، انسان بنایا ہمیں۔ نمبر 2 بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ انسان تو بہت سارے، اچھے بھلے عقل مند اور باشعور انسان بھی غیروں کے سامنے جھکے پڑے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں رام رام کرنے سے محفوظ کر لیا، کسی مندر کی ٹلیاں اور گھنٹیاں بجانے سے ہماری حفاظت فرما دی، کسی کے دروازے پہ جا کر اپنی مقدس پیشانی کو جھکانے سے اللہ نے حفاظت فرما دی۔ نمبر 3 بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کی قدر ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دعائیں کر رہے ہیں، انبیاء دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ امت محمدیہ میں پیدا کر۔ ہم نے کبھی ایسی کوئی دعا مانگی؟ ہم کتنے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ تو اللہ نے کرم کیا ہے۔ ہم نے تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سچا محمدی بنا دے، یہ بھی دعا نہیں مانگتے۔ اللہ کا احسان ہے، ہمیں کچھ نہیں تو 5 وقت کی نماز کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے انسانیت کے شرف سے نوازا، مسلمانیت کے شرف سے نوازا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے شرف سے نوازا۔ نمبر 4، کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، رمضان شریف جیسے مقدس مہینے سے نوازنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیریت اور عافیت رمضان عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے کا شوق نہیں تھا، لیکن جب رمضان قریب آیا تو دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب مبارک فرما، شعبان مبارک فرما، برکت عطا فرما۔ نمبر 3، اللہ خیریت سے رمضان عطا فرما۔ یہ سنت عمل ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا سنت عمل ہے، اس دعا کو مانگنا چاہیے، مرد بھی عورتیں بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں گزر چکا ہے، اللہ شعبان میں چند دن باقی ہیں، برکت عطا فرما۔ اے اللہ خیریت سے رمضان عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے کیوں مانگا ہے؟ بھائی رمضان شریف میں جو اللہ کی عنایتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں جن سے نوازا جائے گا وہ غیر رمضان میں تھوڑی ملتی ہیں، وہ غیر رمضان میں تھوڑی ملتی ہیں۔ بھائیو، ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کا فیصلہ رمضان سے پہلے ہو چکا ہوگا، لیکن ہم اللہ کے دربار میں دست ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتنی سی مہلت اور دے دے، خیریت سے رمضان عطا فرما۔ اور رمضان بھائی کیا ہے؟ رمضان اللہ کی طرف سے ایک عطا اور مہربانی ہے، اور صرف روزے ہمیں نہیں رکھوائے جا رہے۔ ہم کہہ رہے ہوں گے بھائی ہمیں روزے رکھوا دیے، بھائی اللہ کے خزان جو اللہ کی ذات 11 مہینے کھلائے، کیا 1 مہینے کے لیے خزانوں میں تھوڑا گئی؟ نہیں آئی۔ جو اللہ کی ذات 11 مہینے پلائے، کیا 1 مہینے میں سٹاک کرنا چاہتی ہے؟ اور نہیں بابا،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو لازم کر دی ہے۔ ہم نے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے شروع میں کہا نا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی، اللہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہم نے، جو بالغ ہیں مرد اور عورتیں ان کے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے، تمہیں رکھنے پڑیں گے، چاہے وہ جون میں آئیں، چاہے جولائی میں آئیں، چاہے اپریل میں آ جائیں، جون اور جولائی میں کبھی بھی آ جائیں تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے۔ کما کتب آپ سمجھ رہے ہوں گے، انسان سمجھتا ہے یا اللہ یہ ہمارے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے، ہمیں 11 گھنٹے 17 گھنٹے کا بھی روزہ تھا، اللہ اتنے گھنٹے آپ ہمیں بھوکا رکھیں گے، ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیے گا؟ نہیں 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 نہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں ڈالا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت کو ہم نے روزے دیے تھے، ہر امت کو روزے دیے تھے۔ یہ مت سمجھنا تم تو ہمارے محبوب نبی کے امتی ہو، تمہارے لیے تو آسانیاں کر رہے ہیں ہم، تمہارے لیے تو ہم سارے قانون بدلتے جا رہے ہیں، آسانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے، جیسے پہلی امتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی روزے فرض کیے تھے بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی روزے فرض کیے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض کیے تھے، اور دیگر انبیاء پر بھی فرض کیے تھے، دیگر امتوں پہ بھی فرض کیے تھے۔ صرف ہمارے اوپر ہی نہیں ہے، اللہ نے تسلی دی ہے، اے نہ آکھنو جی ہن سانو کیڑ سیاپے پا چھڑیا نے، یہ نہ کہنا، اس سے تمہارے لیے فائدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے، حضرت آدم علیہ السلام 3 دن کا روزہ ہر مہینے فرض تھا ان کے لیے، 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ 14 اور 15، چاند کی ہر 13 ہر 14 اور ہر 15 آدم علیہ السلام پہ روزہ ضروری تھا، رکھتے تھے آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے، نوح علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزے کا طریقہ یہ تھا کہ 1 دن افطار کرتے، 1 دن روزہ رکھتے، گویا 6 مہینے روزے رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، کوہ طور پہ 40 روزے رکھوائے اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 روزے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام بیت الحم پہ نبوت دی، کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 2 مہینے کے روزے فرض کیے۔ وہ تو 2 اتنے لمبے چوڑے روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارے تو جنت میں جب تھے اللہ نے بڑا حسن دیا تھا آدم علیہ السلام کو، بھئی جنت میں تو سب کو ملے گا نا، جنت میں تو بھئی سب کو ملے گا نا بابا، جنت میں اللہ نے حسن سے نوازا، جوانی سے نوازا، اخلاق سے نوازا، اور بھئی جنتی عطائیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شایان شان دیا۔ پھر کچھ کمی ہو گئی، اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ حضرت آدم کو بھئی وہاں پہ ہندوستان کی، بعض علماء کہتے ہیں ہندوستان کے قریب اتار دیا، حضرت مائی حوا کو جدہ میں اتار دیا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، لمبا زمانہ گزر دیا۔ مائی آدم بابا کے فراق میں رو رہی ہیں، اور حضرت آدم مائی حوا کے فراق میں رو رہے ہیں۔ صرف زمین کی دھرتی پہ 2 انسان ہیں، ایک دوسرے کے لیے رو رہے ہیں۔ جب روتے پھر ایک وقت آیا، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تجھے تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ معاف کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، ادھر سے آدم چلے، ادھر سے مائی حوا چلی، دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں، جبل نور، عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں۔ وہاں آدم علیہ السلام، ادھر سے آدم آئے، ادھر سے مائی حوا آئی، رو رو کے برا حال ہو گیا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ لمبے زمانے تک شرم کی وجہ سے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اللہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کر لی ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو کھلے آسمان تلے گناہ کر رہے ہیں۔
کبھی سوچا تک بھی نہیں، اس گناہ میں پکڑ آ گئی تو کیا بنے گا؟ لمبا زمان رو رو کے کھال بن گئے، یہاں پہ ندیاں، یہاں پہ جو ہے نا وہ آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں بن گئی رو رو کے. پھر واسطے کے بعد دعا کی، اللہ نے ملاقات کا ذریعہ بنایا. جبل نور پہ جا کے حضرت آدم نے حوا کو پہچانا، حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، دونوں کی معرفت ہو گئی. پھر معرفت کے بعد ایک وقت ایسا آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی صورت کو دیکھا، چاہے وہ پانی میں دیکھا، شیشے میں دیکھا، کسی بھی طریقے سے دیکھا، اپنی تصویر کو دیکھا تو عرض کرنے لگے ربا جو حسن آپ نے مجھے جنت میں عطا کیا تھا وہ تو اتر چکا ہے، اللہ وہ حسن تو باقی نہیں ہے، اللہ وہ حسن تو آپ نے میرا واپس لے لیا ہے، میرا حسن واپس کیسے آئے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا آدم 13ویں چاند چڑھے، 13ویں کا چاند چڑھے تو روزہ رکھ لینا. آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پھر اپنی تصویر اور حسن دیکھا، جنتی نکھار آ رہا تھا. اگلے دن پھر روزہ رکھا 14ویں کا، اللہ نے اور حسن میں اضافہ کر دیا. جب 15ویں کا روزہ رکھا، اللہ نے اور حسن میں اضافہ کر دیا. تو بھائی رمضان تو ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اندر کے شیطان کو نکالنے کے لیے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتوں، اور دنیا جہاں میں بسنے والے مسلمانوں، رمضان آ رہا ہے تمہارے اوپر، ہم اس کو لازم کر رہے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ بھئی تمہارے اوپر پہلوں بھی. اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا بھائی وہ اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے. اس لیے ہم رمضان تمہارے اوپر فرض کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آئی. کیوں؟ ہمارے خزانے ایسے ہی ہیں. ساری کائنات، حدیث شریف میں آتا ہے بابا، ساری کائنات اکٹھی ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائے، پوری کائنات، اور ہر بندہ اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دے. ساری کائنات، اولکم و آخرکم، تمہارے جو پہلے گزر گئے وہ بھی، جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی، شقیکم و سعیدکم، تمہارے اچھے بھی برے بھی، فی سعید واحد، ایک مکان میں، ایک میدان میں جمع ہو جائے پوری کائنات، اور اپنی اپنی منتہا کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اور اللہ ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق بھی دے دیں. تو اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے. میرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے جو تمہیں روزے رکھوائیں تمہارے اندر کے شیطان کو نکالنے کے لیے، روزے رکھوائیں تمہارے اندر کو صاف کرنے کے لیے. لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. یہ رمضان انعام بن کے آ رہا ہے، احسان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بھائیو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، ارے رمضان را کہہ رہا ہے رحمت ہے اس میں. حضرت شیخ جیلانی علیہ رحمت فرماتے ہیں میم کہہ رہا ہے مغفرت ہے اس میں. حضرت پیران پیر غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں زعاد کہہ رہا ہے جنت کی ضمانت لے کے آیا ہے. اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں رمضان کا الف کہہ رہا ہے یہ الفت اور محبت کا مہینہ ہے، یہ انسیت کا مہینہ ہے. اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان کا نون بتا رہا ہے یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، یہ تو نجات اور مغفرت کا مہینہ ہے. ہم پریشان نہ ہو لون روزے رکھنے پڑیں، نہیں ہو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے.